اشراق کی کتنی رکعت؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں جی، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے. اشراق، چاشت، اوابین، دوحا، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحا اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا. چاشت دوحا کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے. سنت موقدہ وہی 12 ہی ہیں: 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت ضعیف ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا. آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزلٹ نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے. اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو اسی لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے، میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی ہیں. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے
جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ان کا عمل تھا, یہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, حکمی حدیث ہے, جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھی ہو, 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے, دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے. جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, اس کے بعد جو آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب, اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے, ساڈے امام صاحب نے دسیا. تو ہمارے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو, تقریر شروع ہو چکی ہو, پھر آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے, پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے, اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر, اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی, عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند, کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے, تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا, تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا, جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں, تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ, آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے, وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے, جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا, کہتے ہیں تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا, تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے, صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں, اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے, تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے, اس لیے 4 رکعتیں کم کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا, اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے, وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے, سنن دارقطنی کے اندر, کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا, تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پڑھ لیتا تو جواز کیا تھا, کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے, سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے, تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا, تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس حوالے سے. اچھا جی, اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں, اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا, وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے, تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے, جدھر مرضی پڑھے, پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں, 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے, یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے, وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر, ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے, کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں زور سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا, 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہو. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ بھی نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں,
جال آگ کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیں انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی. ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. یہ خطبے کے دوران ہاں یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے, پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے, جس طرح ابھی یہ ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران, یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں, یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے, خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے, وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا, وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے, چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی, دوزانوں بھی, یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے, کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے, مطلب وہ نیند آ جاتی ہے, تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ پھر اس میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیاں, او دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے, وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے, میں ادھر موجود تھا, وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلے خطبے میں جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے میں, وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے, لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے. وہ عجیب سا, یہ میں لطیفہ تک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے جی آپ فرماتے ہیں جی کہ چاشت, اشراق اور اوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہے. مثلا جس نے پھر آج چاشت یا وہ پڑھ لی, اپنا اشراق پڑھ لی, اس کو پھر اوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ, اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے, توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے, زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز, اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں, کفتہ کی نماز کہیں, عشاء کی نماز کہیں, نائٹ پریئر کہیں, 10 نام رکھ لیں. تو ایک ایک نماز کے, جیسے قرآن کی کئی صورتوں کے کئی نام ہے نا, تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار, اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے, کہتے ہیں دوحا کے وقت, جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے, تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں, عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز, جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاشت کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں. مطلب ہے کہ 3 دفعہ مثلا ایک بندہ صبح سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتا ہے, پھر وہ یعنی زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے, اس کے وہ 2 رکعت وہ ہوگی, 2 رکعت وہ ایک مغرب کے بعد بھی 2 پڑھتا ہے. جتنے مرضی پڑھے جی, نفلوں کے تو کوئی نہیں. کہ وہ اگر 2 ایک دفعہ پڑھ لیتا تو باقی بے شک نہیں, باقیوں کے بھی بے شک جو نیت, نفلوں کے تو کوئی قدغن نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے, اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں, 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے, کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول, وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے,
मगरिब के बाद, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है। इतने नफल पढ़ते रहे हत्ता कि इशा का वक्त हो गया। अब इशा 8:30 नहीं सी, 1.5 घंटे बाद इशा आप लेट पढ़ दे सन, 2, 2.5, 3 घंटे आप नफल पढ़ते रहे। कितने नफल है? ये तो 6 का ना अबींदे 6 वाली रिवायत है तिरमिज़ी में, इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा है कि बिल्कुल जाली रिवायत है, लेकिन वो साथ नहीं बताते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है हर शय मौजूद है भाई लिखी हुई। कादियानिया को जाओगे वो भी तुहानू रिवायत दिखाएंगे, जाली रिवायत उन्होंने को भी है कि जिस साल वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगा और ये हो जाएगा, हर चीज बिठा देते हैं। ऊपर तालुकादी साहब ने भी तकरीर कर दी, उसका क्लिप भी उन्होंने डाल दिए बीच में, और तालुकादी साहब से घाटे भी फिट करती है उन्होंने रिवायत। ठीक है, तो वो भी जाली रिवायत है, झूठी रिवायत है, मुरसल टूटी हुई रिवायत है। ये सारी रिवायतें घड़ी जाती हैं और फिर ये फिट। बाल हुज़ैफा इब्न यमान की तिरमिज़ी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने कहा चले आप नमाज पढ़ लें, इशा भी होगी। इशा भी आप पढ़ चुके तो रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी फिर भी जरूरत नहीं हुई। फिर आप जब वापस घर जा रहे थे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन? हुज़ैफा। कहा या रसूल अल्लाह मैं ही हुज़ैफा हूं। आप फरमाया अल्लाह ताला तेरी और तेरी मां की मगफिरत करे। और वो क्या कहते हैं मैं चला इसी नीयत से था कि अपनी और अपनी मां के लिए दुआ करूं। फिर कहा हुज़ैफा आज एक ऐसा फरिश्ता मेरे पास आया जो आज से पहले कभी नहीं जमीन पर उतरा, और उसने मुझे खबर दी है। या रसूल अल्लाह क्या खबर दी है? ये राजदार रसूल थे, इनको मुनाफिकीन के नाम भी बताए, ये बात भी बताई। फरमाया मुझे खबर दी है कि मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और ये जो हिस्सा है ना, बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, ये बुखारी और मुस्लिम में भी है। वो जो आपने एक बात कान में कही तो वो रो पड़ी और फिर दूसरी बात कही तो हंस पड़ी, उसमें भी ये अल्फाज है। ये हदीस पूरी जो है वो इस तरह स्टार्ट होती है जो हम एंड पे लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार और हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। ये पूरी हदीस जो है वो हुज़ैफा इब्न यमान की यहां से स्टार्ट होती है। उससे ये साबित हुई कि मगरिब से इशा तक आप जितने मर्जी नफिल पढ़े, और ये 2 टाइम बड़े इबादत के लिए आइडियल है। फजर से इशराक कोई आपको तंग नहीं करेगा, और मगरिब से इशा, क्योंकि वो उस वक्त खाने पीने और इसमें टाइम निकल जाता है। और अरब के अंदर ना लोग मगरिब पढ़ के घर नहीं जाते हैं, मेजॉरिटी लोग मगरिब के बाद इशा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे के एग्जैक्ट बाद जो है ना वो इशा की अजान हो जाती है। वो बिल्कुल अव्वल वक्त में पढ़ा लेते हैं, हालांकि वो अफजल वक्त नहीं है, लेकिन उम्मत की आसानी के लिए जायज भी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता तो मैं इशा की नमाज में ताखीर का हुक्म कर देता। तो वो 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटा भी क्या होता है वो 1 घंटे ही बच जाता है, क्योंकि मगरिब की अजान और इशा की अजान में 1.5 घंटे का फर्क होता है। मगरिब की अजान हुई, फिर नवाफिल का वक्फा हुआ, फिर नमाज हुई, नमाज के बाद जो है वो जनाजे पढ़ा गया, उसके बाद लोग अपनी सुन्नतें पढ़ते हैं, आधा घंटा वैसे रह जाता है, पीछे 1 घंटा रह जाता है नमाज में। लोग कहते हैं जनाब वापस जाएंगे फिर वुजू कराएंगे, तो लोग वहां पे इशा पढ़ के ही जाते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी रूटीन है अरब के अंदर, एक ट्रेडिशनल। हरमैन शरीफैन में तो मैंने देखी है, आम मस्जिदों में नहीं, लेकिन हरमैन के अंदर ये है, ठीक है, कि भाई लोग पढ़ के ही जाते हैं इशा की नमाज। मगरिब के बाद इतनी देर मस्जिद में वो बैठे रहते हैं, बड़ा आइडियल टाइम है। इशराक का टाइम क्या है? इशराक का टाइम सूरज की जब टिकिया बाहर आ जाए, मसला नंबर 30 मैंने बताया ना, सूरज की जब टिकिया वो जब टिकिया बाहर आ जाए ना, पूरी ट्रांजिशन पीरियड में जब होगी उस वक्त वो नमाज पढ़ना मन है। तो जैसे ही पूरी बाहर आ जाए टिकिया, तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब टिकिया पूरी बाहर आ जाए, इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन अफजल वक्त यह है कि उसकी रोशनी भी, यानी वो टिकिया रोशनी में बदल जाए, यानी जर्द रंग पीले में, तो वो अफजल वक्त है, उस वक्त पढ़े, यानी तकरीबन 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद वो ज्यादा बेहतर है। बाकी 7-8 मिनट के बाद जैसे टिकिया बाहर आ जाए, अब नमाज जायज हो गई है। उस टिकिया निकले के दौरान नमाज पढ़ना मना है। अलबत्ता अगर किसी ने फजर पहले शुरू कर ली है तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसने 1 रकत तुलू आफ्ताब से पहले पा ली उसने फजर की नमाज पा ली, और जिसने 1 रकत गुरूब आफ्ताब से पहले पा ली उसने असर की नमाज पा ली। ये एक ही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, लेकिन आधी हदीस पे अमल करते हैं, आधी पे नहीं। हनफी कहते हैं नहीं, असर हो जाती फजर नहीं होती, हालांकि एक ही हदीस में रिजल्ट। तो ये इस तरीके से जुल्म करते हैं। मैं आपको साथ साथ इनकी बेईमानियां भी बताता हूं कि किस तरीके से ये लोग उम्मत को धोखा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर उम्मत ने तो खोल के कोई चीज पढ़नी नहीं है। और मुझे जब गुस्सा आता है मैं कहता हूं यार मसला यह है कि अक्सरियत तो दोज़ख के लिए भाई पैदा हुए हैं। ये कुरान का फतवा है, सूरह अल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और हमने कसीर जिन्न और इंस जो है वो पैदा ही दोज़ख के लिए किया। और साथ अल्लाह ने वजह बताई है, इनकी आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, अक्ल है इस्तेमाल नहीं करते, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपायों की मानद है बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो जब अवामुन्नास सीधी सीधी नहीं है अल्लाह के लिए, तो फिर अवाम इसी तरीके से चलेगी, भुगते हैं, फिर क्या करें, सीधी सी बात है। फजर की नमाज लेट हो जाता है, जमात निकल जाए तो घर पढ़ सकते हैं।
ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی کا؟ اگر آنکھ لیٹ کھلتی ہے، مثلا نہیں کسی دن آنکھ کھلتی، سورج طلوع ہو گیا، آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز ہو جائے. چار مطلب رکعتیں جماعت ہو رہی ہے تو بندہ ایک رکعت میں سے ہو گئی ہے تو بعد میں اٹھ کے رفع سے شروع ہو گئی. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع دین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع دین سے ہوتی ہے. تو ایک رکعت چھوٹی ہے چار میں سے تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ رفع دین سے ہوگی. مغرب والی رفع دین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی ہوئی، فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع دین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع دین کے پڑھیں. ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں بندہ شامل ہوا تو پھر یعنی اتحیات کے بعد امام صاحب کی تو تیسری ہوگی، اس بندے کی دوسری ہوگی نا، وہ رفع دین پھر نہ کریں. وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رکھتوں والے ہیں. اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے، زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا، جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے، تو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.